بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ محرم الحرام کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس میں تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس چلتے پھرتے جو شخص بھی صرف 10 بار یہ سورت پڑھ لیتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے اپنا نصیب کھلتا ہوا دیکھ لیتا ہے، اور یہ لاکھوں فقیروں کو بادشاہ بنانے والا عمل ہے۔ اور جو شخص اس عمل کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے، اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ جو شخص بھی اللہ کے خزانوں سے مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے اور زندگی بھر کی محتاجی سے بچنا چاہتا ہے، زندگی بھر کے قرض سے بچنا چاہتا ہے، زندگی بھر کی رسوائی سے بچنا چاہتا ہے، وہ آج کے دن اس مختصر سے عمل کو، اس چھوٹی سی سورت کو صرف 10 مرتبہ اس طرح پڑھ کر دیکھ لیں جس طرح اللہ والوں نے بتایا ہے، کیونکہ اب وہ لمحات، وہ دن آ چکے ہیں جن دنوں کے اندر امام علی مقام اور شہدائے کربلا میں ان کا پانی بند کیا گیا تھا۔ جو شخص بھی ان دنوں کے اندر یہ عمل کرتا ہے، 8 محرم یا 10 محرم یا 3 دن کے اندر یہ عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس بندے کی تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیح پڑھنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوبہ تسبیح ہے، جو عرش الہی کو ہلا دینے والی تسبیح بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس سے انسان کے پیچھے پیچھے دنیا آتی ہے۔ اب انسان کو دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب یہ عمل کر لیتا ہے تو مال و دولت دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ تو دوستو، اس لیے دنیا اس بندے کی دیوانی ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں روحانی رزق کا یہ عمل ایسا علاج ہے۔ آپ رزق اس بندے کے قدموں میں ہوتا ہے۔ اب ہم نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کو ہم نے مکمل سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے۔ 10 محرم الحرام کو ہماری اللہ پاک سے کثرت سے دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ پاک ہماری تمام مصیبتوں کو دور کر دے۔ اس کلمے کی خاص فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے ایک دن میں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 100 بار جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اگرچہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ سب سے پہلے ہم نے کلمات پڑھنے ہیں جس کی بخشش ہو جائے، پھر اس کے بعد یہ دولت والی صورت، یہ دولت والے الفاظ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے غیب کے خزانوں سے دولت عطا فرما دیں گے۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے معرفت کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے والے کو ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ اس کی برکت سے اپنے رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے وہ اللہ پاک اسے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی ہر حاجت، ہر مراد قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو آپ نے باوضو ہو کر سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو تسبیح کرنی ہے، آپ نے ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ کلمات رب کے بہت پسندیدہ کلمات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ صحابی آقا صلوات والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، مجھے تکلیفوں نے گھیرا ہوا ہے، مجھے تنگ دستیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ تسبیح یاد نہیں جو ملائکہ کی تسبیح ہے، جو فرشتوں کی تسبیح ہے، جس کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے؟ تو آقا صلوات والسلام نے فرمایا، اس کو یہ تسبیح بتائے گی۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم
وبحمدہ استغفراللہ، آپ نے اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے سمندر کی جا کے برابر گناہ ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور آپ کے رزق میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، کاروبار میں جتنی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک اس کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، جو عمل جو بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو روشن اور منور کر دیتا ہے۔ اب کسی بھی شخص کا کوئی کاروبار ہے وہ بند ہو چکا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس عمل کو ضرور کرے، انشاءاللہ اللہ پاک اس بندے کی تمام مصیبتوں کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آپ نے پھر سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنے سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 8 مرتبہ علیحدہ سے درود پاک پڑھنا ہے۔ 8 مرتبہ پھر درود پاک پڑھ کر پھر آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص شریف رب کائنات کے وحدانیت کو بیان کرتی ہے، رب کا ذکر بیان کرتی ہے۔ یہ رب کی لاڈلی صورت ہے۔ جب کوئی بندہ 8 محرم الحرام اور 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کے دن یہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک سورت پڑھنی ہے، پھر آپ نے ایک اسم پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد کون سی سورت پڑھنی ہے؟ آپ نے سورۃ نصر کو پڑھنا ہے۔ یہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ آپ نے سورۃ نصر کو پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کو، اپنے مقصد کو، اپنی نیت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے سورۃ نصر کو 300 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ نصر کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر اللہ پاک کا ایک اسم پاک پڑھنا ہے۔ وہ اسم پاک یا ارحم الراحمین ہے۔ آپ نے یا ارحم الراحمین کو پڑھنا ہے۔ یا ارحم الراحمین کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ارحم الراحمین کو 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ ان سب کا ثواب آپ نے شہدائے کربلا میں جتنے لوگ فوت ہو گئے ان سب کو بخشنا ہے، اور اللہ پاک سے ان کے ذریعے، ان کے وسیلے اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔